بغیر عذر شرعی کے خلا لینے کا حکم کیا ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بس خلا لینے کے لیے پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے حلال چیزوں میں سے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ بس بلا عذر شرعی آدمی کا طلاق دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح بلا عذر شرعی عورت کا خلا کا مطالبہ کرنا کہ بس مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، مجھے جان چھوڑ دو، نکاح سے نکال دو، فارغ کر دو، تو بس اوقات خواتین جب یہ جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ پوری ایک گردان شروع ہو جاتی ہے، صحیح چھوڑ دو، فارغ کر دو۔ تو عورت کا خلا کا یا طلاق کا مطالبہ کرنا بلا عذر شرعی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب احادیث کریمہ میں ایسی عورتوں کے حوالے سے وعید بھی بیان کی گئی ہے کہ جو عورت بلا عذر شرعی اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے، تو جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی۔ اسی طرح بلا عذر شرعی جو عورتیں خلا لیتی رہتی ہیں، طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں، احادیث کریمہ میں ایسی عورتوں کے لیے لفظ بہت سخت استعمال ہوا ہے، منافقات کے الفاظ میں۔ تو اس لیے کسی بھی عورت کو یا کسی بھی آدمی کو طلاق یا خلا کی طرف جانے سے پہلے 112% پہلے غور کرنا چاہیے کہ یہ مطالبہ عورت جو کر رہی ہے یہ صحیح بھی کر رہی ہے غلط۔ بس اوقات عورتیں صحیح مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں، آدمی ہی طلاق نہیں دے رہا، آدمی ہی حقوق پورے نہیں کرتا، تو عورت اس زاویے سے خلا یا طلاق کا مطالبہ کرنے میں کبھی حق بجانب ہوتی ہے اور آدمی لٹکا کے رکھتا ہے۔ ٹھیک، تو آدمی بھی غور کرے، اسی طرح عورت بھی غور کرے کہ محض جذبات میں آ کر وہ اتنا بڑا فیصلہ طلب کرنا چاہتی ہے، اور وہ فیصلہ ایسا ہے شوہر کے نو کے زبان پر ہوتا ہے، کہیں اس نے جذباتیت میں آ کر بس شور شرابہ مچاتے ہوئے اس کی زبان سے نکلے بس فارغ کرو مجھے، آدمی بھی جذبات میں آ کے بے سوچے سمجھے وہ بھی کہہ دیتا جاؤ فارغ کیا، تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی۔ تو اس طرح معاملہ کیا ہوگا، دونوں کی بے جا جذباتیت کی بنا پر اچھا خاصا گھر جو 5 منٹ بعد اکثر آپ کو یہی ملے گا، یہی میاں بیوی پھر رو رہے ہوتے ہیں، پھر ان میں ایسی محبت کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے کہ بس زمانہ کچھ بھی کر لے، رکاوٹ ڈال دے، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی رہنا۔ تو یہ تو پہلے سوچنا چاہیے۔ اب وہ باپ کے سامنے بھی چھوٹے چھوٹے سے بچے آ جائیں گے، تو جس وقت آپ دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا اس وقت کیوں سامنے نہیں آئے بچے؟ اس وقت تو آپ دونوں بس جیسے مطلب لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں، کوئی روکنے والا اگر آتا ہے تو اس کو بھی ہٹا دیا، تم میرے معاملے میں نہیں بولو۔ طلاق بالکل ایک آخری، جس کو کہتے ہیں نا، جیسے ہمارے جسم انسانی میں کوئی عضو اگر خراب ہو رہا ہے، ڈیمیج ہو رہا ہے، بیکار ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی آخری حد تک ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، علاج ہو جائے۔ تو طلاق بھی ایک انتہائی فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ مرد یا عورت اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے اپنے رشتے کو بہتر اپنے بڑوں کو بتا دیں، اپنے بڑوں کو بنائیں، شرعی رہنمائی لیں، مفتیان کرام سے رہنمائی لیں، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ جب آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کو اپنے گھر کی کچھ سچویشن بتائیں گے کہ میں ان چیزوں سے دوچار ہوں، اب آپ بتائیں کیا کریں۔